کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ طائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جا سکتا تھا۔ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدرتی طور پر بنا ہوا چبوترا تھا، جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔ جنوری 630 عیسوی کی اس رات جب قبیلہ حوازن کے سردار قبیلہ ثقیف کی دعوت پر طائف آئے اور مالک بن عوف اور طریت بن سما انہیں مکہ پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے، حوازن کے ایک سردار نے کہا کہ کاہن کو بلا کر فعال نکلوائی جائے کہ ہمارا حملہ کامیاب ہوگا کہ نہیں۔ یہ فعال تیروں کے ذریعے نکالی جاتی تھی، جسے ازلام کہتے تھے۔ بہت سے تیر اکٹھے رکھے ہوتے تھے، کسی پر ہاں لکھا ہوتا تھا، کسی پر نہیں۔ بت کا کوئی مجاور یا کاہن مذہبی پیشوا اس ترکش سے ایک تیر نکالتا اور دیکھتا تھا کہ اس پر ہاں لکھا ہے یا نہیں۔ یہ فعال کا جواب ہوتا تھا۔ مجاور کی نسبت کاہن کو بہتر سمجھا جاتا تھا۔ کاہن دانش مند ہوتے تھے، ان کے پاس پر اثر اور دل میں اتر جانے والے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا تھا، اور ان کے بولنے کا انداز تو ہر کسی کو متاثر کر لیتا تھا۔ کاہن فعال نکالے بغیر غیب کی خبریں دیا کرتے تھے اور لوگ انہیں سچ مانا کرتے تھے۔ اگلی صبح حوازن اور ثقیف کے سردار ایک کاہن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے ابھی بات نہیں کی تھی کہ کاہن بول پڑا، اگر میں غیب کی خبر دے سکتا ہوں اور آنے والے وقت میں بھی جھانک کر بتا سکتا ہوں کہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا، تو کیا میں یہ نہیں بتا سکوں گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تم اپنی زبانوں کو ساکن رکھو اور میری بات سنو کہ تم کیا کہنے آئے ہو۔ تم جس دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہو وہ یوں سمجھو کہ سویا ہوا ہے۔ اس نے مکہ پر قبضہ کیا ہے اور وہاں کے انتظامات سیدھے کر رہا ہے۔ وہ اپنی بادشاہی کی بنیادیں پکی کر رہا ہے۔ مکہ میں اس کے دشمن بھی موجود ہیں۔ ہر کسی نے محمد کا مذہب قبول نہیں کیا۔ مقدس کاہن طریت نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ ہم محمد کو خبر ہونے سے پہلے اس کو دبوچ سکتے ہیں کہ ہمارا اچانک حملہ مکہ کے مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا۔ کاہن نے کہا، کچھ بڑبڑایا اور بولا، آنے والے وقت کے پردوں کو چاک کر کے دیکھا ہے، تمہارا حملہ اچانک ہوگا۔ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ کون ہے جو برستی تلواروں میں سنبھل کر اپنے آپ کو بچانے کی ترکیب کر سکتا ہے؟ یہی وقت ہے اور یہی موقع ہے۔ مسلمان اگر سنبھل گئے تو تم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ پھر مسلمان تمہارے گھروں تک تمہارا پیچھا کریں گے اور تمہارے خزانوں کو اور تمہاری عورتوں کو تمہاری لاشوں کے اوپر سے گزار کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ازلام کی ضرورت نہیں۔ لات نے اشارہ دے دیا ہے اور پوچھا ہے کہ مجھے پوجنے والوں کی تلواریں ابھی تک نیاموں میں کیوں ہیں؟ کوئی قربانی؟ ایک سردار نے پوچھا۔ حام، کاہن نے کہا، ایک حام اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ پیٹھ نہ دکھائیں، اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ حام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کریں، جاؤ، میں نے تمہیں خبر دے دی ہے۔ مکہ میں مسلمان دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ حام اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی چوتھی نسل پیدا ہو جاتی تھی، اسے یہ لوگ اپنے بت کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ اس اونٹ کو متبرک سمجھ کر اس پر نہ کوئی سواری کر سکتا تھا اور نہ اس سے کوئی کام لیا جاتا تھا۔ اس پر خاص نشان لگا دیا جاتا تھا۔ اسے جو کوئی دیکھتا تھا اس کا احترام کرتا اور اسے اپنے کھانے کی چیزیں کھلا دیتا تھا۔ جب حوازن اور ثقیف کے سردار کاہن کی آشیرواد لے کر چلے گئے تو کاہن اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بوڑھا یہودی بیٹھا تھا جس سے گزشتہ رات ضیافت کے دوران مالک بن عوف نے اشارے سے کہا تھا کہ وہ سب کو بتائے کہ محکومی اور غلامی کیا ہوتی ہے۔ میں نے تمہارا کام کر دیا، کاہن نے اسے کہا۔ اب یہ لوگ مکہ کی طرف کوچ میں تاخیر نہیں کریں گے، کیا انہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ بوڑھے یہودی نے کہا، کامیابی کا انحصار ان کے لڑنے کے جذبے اور عقل پر ہے۔ کاہن نے کہا، اگر انہوں نے صرف جوش اور جذبے سے کام لیا
اور عقل کو استعمال نہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری قابلیت انہیں بہت بری شکست دے گی۔ میرا انعام تمہارا انعام ساتھ لایا ہوں، بوڑھے یہودی نے کہا اور آواز دی۔ دوسرے کمرے سے ایک حسین لڑکی آئی۔ بوڑھے یہودی نے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر سونے کے 2 ٹکڑے نکالے اور کاہن کو دے دیے۔ میں کل صبح اس لڑکی کو لے جاؤں گا۔ بوڑھے نے کہا، میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ کاہن نے کہا، میں نے تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو کہا ہے کہ فوراً حملہ کریں، لیکن ان سرداروں میں سمجھ بوجھ ہے، حالات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ان کا بوڑھا سردار دریت پہلے سے جانتا تھا کہ مسلمان مکہ میں ابھی جم کے نہیں بیٹھ سکتے، ان کے سامنے اور بہت سے مسئلے ہیں، ان پر حملے کے لیے یہی وقت موزوں ہے۔ حوازن اور ثقیف کے سردار اپنے ارادے کی تصدیق کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ اچھا ہوا کہ ان سے پہلے تم چوری چھپے میرے پاس آ گئے تھے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ بوڑھے یہودی نے کہا، مورخ لکھتے ہیں کہ حوازن اور ثقیف 2 طاقتور قبیلے تھے۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ان دونوں قبیلوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ دونوں کے لوگ الگ الگ بستیوں میں رہتے ہیں اور بستیوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ ایک دوسرے سے دور دور بھی ہیں۔ مسلمان ہر بستی پر قابض ہو کر دونوں قبیلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ قبیلوں کو متحد کر کے مسلمانوں پر حملہ بول دیا جائے۔ دونوں قبیلے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لے کر حنین کے قریب اوتاس کے مقام پر لے گئے۔ ان کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے کئی اور قبائل کو اس قسم کے پیغام بھیج کر مسلمان ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ اس متحدہ لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی تھی اور اس کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ اس نے لشکر کے ہر آدمی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی بیوی بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے آئے۔ اس نے اس اجازت کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ مکے کا محاصرہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو لشکریوں کو اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کا غم نہ ہوگا کہ معلوم نہیں کیسے ہوں گے۔ اس اجازت سے تقریباً سب نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس طرح جتنا لشکر لڑنے والوں کا تھا، اس سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ اونٹ بھی بے شمار تھے۔ دریت بہت بوڑھا تھا، وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا، لیکن لڑنے اور لڑانے کا جو تجربہ اسے تھا وہ کسی اور کو نہ تھا۔ سپہ سالار مالک بن عوف کو بنایا گیا تھا، لیکن اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بہت جوشیلا تھا۔ دریت کو اس کے تجربے کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ دریت اس وقت اس لشکر میں شامل ہوا جب لشکر اوتاس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ وہ شام کے وقت پہنچا، اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے بکریوں اور گدھوں کی آوازیں بھی سنی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ بچے، بکریاں اور گدھے کون لایا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار نے بال بچے اور مویشی ساتھ لے جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انہیں ساتھ لانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ مالک دریت نے مالک بن عوف کے خیمے میں جا کر پوچھا، یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے ایسا لشکر پہلی بار دیکھا ہے جو لڑنے والوں لشکر کی بجائے نقل مکانی کرنے والوں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری جنگی فہم و فراست پر ذرا سا بھی شک نہیں میرے بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تم ساری عمر نہیں سوچ سکتے۔ میں نے لشکریوں سے کہا تو یہ ہے کہ محاصرہ لمبا ہو جانے کی صورت میں انہیں اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کے متعلق پریشانی پیدا ہو جائے گی، لیکن میں نے سوچا کچھ اور ہے۔ میں مکہ کو محاصرے میں نہیں لوں گا بلکہ یلغار کر دوں گا۔ مسلمانوں کو ہم بے خبری میں جا لیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان لڑنے میں کتنے تیز اور عقل مند ہیں۔ وہ پینترے بدل بدل کر لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آدمی ان کی بے جگری کے آگے ٹھہر نہ سکیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں اور بچے اور دودھ دینے والے مویشی بھی ساتھ ہیں، تب وہ انہیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑیں گے اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے مالک، دریت نے کہا۔ تیرے پاس جذبہ ہے، غیرت ہے، جرات ہے، لیکن عقل تیری ابھی خام ہے۔ لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے نہیں پیچھے ہوگا، یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو سے یا عقب سے ان کے بال بچوں تک تو نہیں آ گیا۔ دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو یہ تیزی سے اپنی بیوی بچوں تک پہنچیں گے کہ یہ دشمن سے محفوظ رہیں۔ تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی قیادت کو تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قابل سپہ سالار ہے۔ وہ تیری اس کمزور رگ پر وار کریں گے۔
وہ کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتوں اور بچوں کو یرغمال میں لے لیں، انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو۔ احترام کے قابل بزرگ مالک بن عوف نے کہا، تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر نے تمہیں تجربوں سے تو مالا مال کر دیا ہے، لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے۔ اگر میں سپہ سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا، میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ دریت یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں تھا۔ تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو۔ مالک بن عوف نے کہا، جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتائے بغیر کروں گا۔ دریت نے کہا، مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی، لڑا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا، جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے۔ تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کی نیام توڑ دے۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا۔ نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ دریت نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اوتاس میں ہی رہنے دے، لیکن دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف حوازن قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں، بچوں اور بکریوں وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔